I'm Professor Dr. Khadija Qureshi, Chairperson, Chemical Department, Mehran University, Jamshoro. I have one question. Being a human being, we keep on doing sins and then we ask forgiveness from Allah and we keep praying to God that Almighty Allah, please forgive us. How do we know that Allah has accepted our forgiveness? توبہ کرتے ہیں ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ خدا ہماری توبہ قبول کر رہا ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی. دیکھیں اس سوال میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. اس سوال میں شک کرنے والا، کیونکہ توبہ ہماری ہے نہیں. میں عرض کروں کہ توبہ ہماری ہے نہیں. اگر تو ہم نے اس انسٹرومنٹ کو اپنے اندر سے نکالا ہوتا تو پھر ہم ضرور کہتے کہ پتہ نہیں خدا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ تو توبہ دی ہمیں اللہ نے، اور the only solution for all misgivings God has granted us کہ اس چیز سے آپ خسارہ پورا کریں. اور اس کا پہلا ثبوت میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں دیا ہے کہ اس روتے بھیگتے آنکھوں سے آنسوؤں سے بھیگتے ہوئے انسان کو اس نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ میں نے لفظ بھی سکھائے کہ اس طرح توبہ کر لینا. آگے اس نے ثبوت کر کہ اِنَّهُ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. اس میں کوئی کسی قسم کی اس نے تخصیص نہیں کی کہ میں ضرور تمہارے گناہ بخشوں. اب اس کے بعد کچھ قرآن کی ایسی آیات ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے. ایک حدیث رسول ہے اور ایک قرآن کی آیت پہ ختم کرتا ہوں، زیادہ طویل نہیں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ جنا. آپ بتائیے اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی کہ جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ جنا، یعنی اس کے سارے حساب پیچھے فرق. اب ایک اور قول مبارک پروردگار آپ سنیں. اس نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان بندوں کو کہہ دو، ان کو کہ قل یا ایھا الذین آمنوا، مجھے پوری آیت چاہیے، اسرفوا علی انفسکم، تم نے بڑے گناہ کیے، چھوٹے نہیں کیے، بہت بڑے بڑے. تم نے اپنی ویسٹیج کر دیے ٹوٹل. ایک سب سے بڑی ویسٹیج نہ کرنا، سب سے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تمام گناہ اگر ملا لو نا 70 سال کے گناہ جو رحمت وہ آفر کر رہا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ کوئی 2-4 سال کی نہیں ہے، وہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلین سالوں. آپ کا تو گناہ نظر ہی نہیں آئے گا اس کو ہے کہاں. مگر چونکہ اس نے آپ کی آگے اس نے رول دیا ہے، اس رول میں کوئی عالم کوئی دانشور کسی قسم کی تفریق نہیں کر سکتا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اب دیکھو اس سیدھا سادہ سا فکرہ ہے، اس میں کوئی اس کے ساتھ کوئی جزو نہیں بندھا ہوا کہ تمہارا رب ہوا. پھر اس نے ان اللہ کہا بے شک وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. یہ سن لو، وہ بار بار اس کی بڑی سختی سے کہہ رہا ہے، جیسے آج کہ تم لوگ مجھ پہ شبہ کرتے ہو کہ میں توبہ نہیں قبول کروں گا، اور میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ معاف کروں، نو ایکسیپشن. کیوں کرتا ہوں؟ انہ هو الغفور الرحیم. اگر میں نہ قبول کروں تو میں غفور الرحیم نہیں رہتا. میرے تو وہ تو صاف کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے شیخ و مرشد سیدنا علی بن عثمان حجویری سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا یہ گناہ اور اس کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا کے بڑے نیک بندے سے بھی گناہ ہو جائے اور بلکہ 70 مرتبہ ہو جائے تو بھی خدا اسے بخشتا ہے. اور ہمارے رسول کا ارشاد تو بالکل واضح ہے نا، جب اتنی بڑی وضاحتیں موجود ہوں، شک کرنے والا ایک مشکوک دین کا مالک ہوتا ہے. آئندہ نہ کرنا بالکل کہ دعا از این ایکسیپشن ان تقدیر. بس اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تقدیر میں فرق ڈال سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اور کسی کے یہی حال میں نے آگے برگری صاحب کو بتایا ہے
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں تو کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، الا باذنہ کے لفظ بتاتا ہے کہ ایک ایکسیپشن موجود ہے کہ جس کو خدا اجازت دے وہ ایکسیپشن ڈال سکتا. ایک بڑی نارمل سی بات ہے کہ برا بن مالک جب آئے حضور کے پاس تو گرد سے اٹے ہوئے تھے، جوتوں پہ بو آ رہی تھی، لباس صوف پہنے ہوئے تھے، تو بڑے بڑے صحاب نے ناک ذرا سکوڑے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ مینرزم اچھا نہیں ہے، اس طرح رسول اللہ کے پاس آنا اچھا نہیں ہے، اس کو دو دھلا کے صاف ستھرا ہو کر. تو حضور نے محسوس کر لیا کہ یہ کچھ اصحاب نے اس کو انڈیسنٹ گنا ہے. تو آپ نے بتا کیا فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہی ہیں کہ جن کے لباس جو ہیں ان سے بدبو اٹھتی ہے، جن کے جوتوں پہ گرد پڑی ہوتی ہے، مگر اگر یہ خدا کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کیا واقعہ پیش اور کہاں پورا ہوا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا مسلمانوں پر تو لوگ کہتے ہیں برا بن مالک کو قسم اٹھاؤ نا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے.